الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسط قابل احترام برادران اسلام، بزرگان محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-3 ارشادات پڑھے ہیں. اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو دین حق، ہدایت، سچائی کا پیغام دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اسے دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان پر غالب کر دے. دین آیا ہی غلبے کے لیے ہے. البتہ غلبہ 2 طرح کا ہوتا ہے. کبھی حکومت کے لحاظ سے غلبہ ہوتا ہے کہ حکومتی طور پر اسلام غالب آئے، دنیا میں اسلام کی ہی حکومت ہو، نظام بھی اسلامی ہو. اور دوسرا غلبہ یہ ہے کہ دلائل برہان کی بنیاد پر اسلام غالب ہو. حقائق اور دلائل کی بنیاد پر تو اسلام ہمیشہ غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا. البتہ جو حکومتی غلبہ ہے وہ ابتدا میں تو حاصل ہوا، دور رسالت میں اسلام غالب آیا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، مدینہ جب اسلامی اسٹیٹ بنا، اور اس کے بعد فتوحات شروع ہوئیں، پھر خلافت راشدہ کا دور تو اسلام کا سنہری دور ہے. اس میں اسلام نے بڑی ترقی کی. صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی فتوحات ہوئیں، اور اسلام بلاد عرب سے نکل کر بلاد عجم میں بھی تقریباً پوری دنیا کے 2/3 حصے پر اسلامی پرچم لہراتا رہا. بڑی بڑی حکومتیں اور طاقتیں اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئیں. وہ میرا تھیلا لائیو. راشدہ کے دور میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ اسلام کا سنہری دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو جدی رشتہ دار ہیں. حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھٹے دادا کی اولاد ہیں. یہ چاروں خلفاء بارہا میں بتا چکا ہوں، چاروں خلفاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جدی ہیں، قریبی ہیں، خاندان پیچھے نسب ایک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھٹے دادے کی اولاد ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 7ویں دادے کی اولاد ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3رے دادے کی اولاد ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دادے کی اولاد ہیں. یہ نسب تو آپ کو یاد ہونا چاہیے موٹا موٹا. دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ بی بی حفصہ سے نکاح فرمایا. اس وجہ سے آپ سسر بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ ایک رشتہ ہے آپ کے ساتھ.
تیسری آپ کی عظمت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شروع میں ایمان لائے حضرت عمر بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. البتہ بعض روایات میں آتا ہے 80 کے قریب آدمی، بعض روایات میں ہے 100 کے قریب آدمی پہلے ایمان لا چکے تھے. جو سب سے ایمان پہلے لائے وہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں. سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے، ان کے ساتھ کچھ اور حضرات بھی ایمان لا چکے تھے. حضرت بلال حبشی ایمان لا چکے تھے، حضرت طلحہ ایمان لا چکے تھے، حضرت عثمان غنی ایمان لا چکے تھے. بہرحال 80 یا 100 کے لگ بھگ آدمی ایمان لا چکے تھے. جتنے لوگ ایمان لائے، یاد رکھیں جتنے لوگ بھی ایمان لا چکے تھے اس وقت، ان میں سے بڑی بڑی صلاحیت والے لوگ تھے. کوئی صداقت کا بادشاہ تھا، کوئی سخاوت کا بادشاہ تھا، کوئی جرت، شہامت، شجاعت کا پیکر تھا. یہ بات اپنی جگہ ہے، اللہ نے ہر آدمی میں انفرادی خصوصیات رکھی ہیں. لیکن ان تمام لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کا رعب اور دبدبا پورے مکے اور عرب پر چھایا ہوا ہو. ایسا آدمی کوئی نہیں آیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص ایسا ان میں سے ابھی تک اسلام کے حلقے میں نہیں آیا تھا جس کا رعب، جس کا دبدبا، جس کی جرت، جس کی ہیبت، جس سے پورا عرب مرعوب ہوتا ہو، پورا مکہ ڈرتا ہو. ایسا آدمی کوئی نہیں آیا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا کی، اور جب اللہ سے اسلام کے غلبے اور تقویت کے لیے آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو 2 آدمیوں کا نام پیش کیا. جی تھوڑی سی آواز گھٹ کر سٹی کر دی. کوئی آدمی اس وقت تک ایسا ایمان نہیں لایا تھا جس کا رعب و دبدبا پورے مکے پر ہو، لوگ جس سے ڈرتے ہوں. اس لیے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے ایسے آدمی دے دے جو اسلام کے معین و مددگار ہوں اور ان کی وجہ سے اسلام پھیلے. تو پھر آپ نے 2 نام پیش کیے، ایک ابو جہل کا نام اور دوسرا حضرت عمر کا نام. 2 نام آپ نے پیش کیے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما، او بعمر بن حشام، یا حشام کا بیٹا عطا فرما. بعض روایات میں عمر کے الفاظ ہیں، بعض روایات میں ابی جہل کے الفاظ ہیں. ایک روایت میں عمرین کے الفاظ بھی آئے ہیں. 2 عمر میں سے ایک عطا فرما. حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ میرے پیغمبر جو ابو جہل ابن حشام ہے، ابو جہل ابن حشام کی قسمت میں تو ہدایت نہیں ہے، وہ تو بدبخت آدمی ہے. اس کا کفر و عناد اور ظلم و تعدی اور بے حیائی اور سرکشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. وہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے اپنی سرکشی اور عناد کی وجہ سے. جب اللہ نے آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ ابھی جہل ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ دعا کی جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ. یا اللہ پھر اسلام کے لیے عمر کو تو دے ہی دے، پھر خاص کر عمر تو عطا فرما اسلام کے غلبے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا گو ظاہری سبب ایک اور بنا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا اصل سبب یہ پیغمبر کی دعا ہے. نبی نے مانگا، عمر نبی کی دعا کا نتیجہ بن کر آیا. اصل سبب یہ ہے بس. اللہ اکبر کبیرہ. اب ظاہر ہے تھوڑا سا آپ حالات کو ذرا سامنے رکھیں کہ سارا مکہ عرب دشمن ہے، لوگ مشرک ہیں، کوئی موافق نہیں ہے. چند آدمی ایمان لے آئے اور اسلام کی کھلے عام دعوت اور تبلیغ پر پابندی ہے. عبادت کا جو انداز تھا، جو نماز تھی اس زمانے میں، وہ نماز بھی کھلے عام نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے پیغمبر بھی بیت اللہ میں جا کر کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے. ذرا تصور قائم کریں. یہ جب حالات تھے اور ان حالات میں پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کے غلبے کے لیے ایک شخص کو مانگا
اس سے اندازہ کریں وہ شخص کتنی بڑی ہیبت والا ہوگا جس کے لیے پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ غور کریں، اور دوسرا اس میں آپ حضرات غور فرمائیں کہ جب پیغمبر نے ان سنگین حالات میں اللہ سے عمر کو مانگا تو پھر کس درد اور کس رقت کے ساتھ اور کس خشوع کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ اور کس تڑپ کے ساتھ پیغمبر نے اللہ سے عمر کو مانگا ہوگا. یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں. ایک پیغمبر کا انتخاب، وہ آدمی کتنا عظیم ہوگا، پیغمبر جس کا نام اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور دوسرا پیغمبر کے قلب اطہر میں اس آدمی کے آنے کی تڑپ کتنی ہوگی، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ وہ نبوی دعا تھی جس کا نتیجہ عمر بن کر آئے. سبب ظاہری ایک اور بنا، وہ یہ بنا کہ فاروق اعظم اسلام کے بڑے مخالف تھے. ظاہر ہے لوگوں کا جیسے ماحول تھا. ابو جہل نے اعلان کیا جو شخص محمد کا سر قلم کر کے لائے میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا. یہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ ابو جہل جو تھا یہ بڑا چال باز آدمی تھا، مکار و عیار آدمی تھا. تو میں نے بالمشافہ اس سے بات کی. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد کا سر لائے میں 100 اونٹ دوں گا. اگر میں یہ کام کروں تو واقعی تیرا اعلان ہے 100 اونٹ دینے کا یا بس ایسے بات ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا وعدہ ہے، میرا اعلان ہے، آپ یہ کام کریں 100 اونٹ لے لیں. اس وقت اونٹ بڑا قیمتی جانور تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی، بس تیار ہو گیا. تو اللہ نے جرأت اور طاقت تو دی تھی. پورے مکے پر غلغلہ تھا. ایک نام تھا عمر کا، نام بولتا تھا. بڑا دراز قد، موٹی آنکھیں، سرخ چہرہ، جسمانی طاقت و قوت، وجاہت، روب و دبدبا، اور ہاتھ میں اٹھائی تلوار اور نکلے پیغمبر کے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور اللہ کی تقدیر میں کچھ اور تھا. وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا. اللہ اکبر. اب دیکھیں ظاہری صورتحال کیا ہے. کہتے ہیں میں تلوار لے کر نکلا. راستے میں مجھے ایک صاحب ملے، ان کا نام نعیم ہے، نعیم یا نعیم. اس نے کہا عمر کہاں؟ میں نے کہا یہ پروگرام ہے آج. محمد ابن عبداللہ نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے اور اس نے پورے ہمارے ماحول کو نعوذ باللہ من ذالک خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ابو جہل نے کہا جو ان کا سر لائے 100 اونٹ لے لے، میں اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. اس نے مجھے ہلکی سی ایک بات کی کیونکہ لوگ ڈرتے تھے، اس سے بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے. اس نے ہلکی سی بات کی. اس نے کہا عمر ٹھیک ہے آپ جس کام پہ جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں محمد ابن عبداللہ نے جو دعوت کا کام شروع کیا ہے، جو توحید کا بیج ڈالا ہے، جس دین کا اظہار اور اعلان کیا ہے، ان کے پیچھے آپ بعد میں جائیں. اسلام کی وہ دعوت تو تیرے گھر میں پہنچ چکی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں. اب یہ جا تو رہے تھے ادھر، جو ہی یہ بات سنی تو فوراً پلٹے اپنے بہن اور بھائی کی طرف. تو ان کی بہن کا نام ہے بی بی فاطمہ اور بہنوئی کا نام ہے سعید ابن زید. یہ آئے اندر گھر میں بیٹھ کر حضرت سعید اور حضرت بی بی فاطمہ دونوں میاں بیوی قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا سیکھ رہے تھے ایک اور صحابی سے جن کا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ. وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور یہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اس وقت قرآن مجید موجودہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا. چند اوراق پر، چند ٹکڑوں پر مختلف آیات اور چھوٹی چھوٹی صورتیں اور حصے لکھے ہوئے ہوتے تھے. وہ پڑھ رہے تھے. بس یہ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ بند کیا ہوا تھا کیونکہ حالات ایسے تھے، ڈر لگتا تھا کہ کوئی آ نہ جائے. دروازہ بند کر کے جو ہی یہ گئے اور دستک دی، آواز دی تو انہوں نے سمجھا کہ عمر آئے ہیں. بہن سمجھی. تو اتنا دبدبا تھا فاروق اعظم کا اتنا روب تھا مکے پر. آپ توجہ کریں ذرا، میں جس انداز سے بات کو پیش کر رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیں آپ. اتنا دبدبا تھا حضرت عمر کا جب انہوں نے دستک دی اور آواز لگائی نا کہ میں آیا ہوں دروازہ کھولو. حضرت خباب بیچارے عمر کی آواز سن کر اور حق کو چھوڑ کر ان کے گھر میں ایک کونے میں چھپ گئے کہ عمر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. اتنا دبدبا تھا اس کا. وہ تو چھپ گئے اور قرآن پاک کے اورات سیدہ فاطمہ نے وہ
ایک طرف چھپا لیے کہ آیا ہے کہیں بے حرمتی نہ کرے۔ آتے ہی اس نے بہنوئی سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، آواز میرے کانوں میں آئی ہے، تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، کہا نہیں بتاؤ۔ انہوں نے جب دائیں بائیں کی بات کی تو کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ہاں کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔ تو اس نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ اب اتنا بڑا جری بہادر پہلوان آدمی مقابلہ کون کرے؟ اس کو مارا تو بہن آئی اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے، تو اس نے بہنوئی کو چھوڑا اور بہن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو وہ بھی تو عمر کی بہن تھی، وہ بھی تو عمر کی بہن تھی۔ کہا عمر میری بات سنو، تو میرا بھائی ہے تو میں بھی تیری بہن ہوں۔ جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر میں پکا ہو گیا، اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام میں پکی ہو گئی۔ اب جان جائے پر ایمان نہیں جا سکتا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ محبت کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب کوئی آزمائش آ جائے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، حقیقی کون ہے، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ بس عمر نے بہن کو اتنا مارا کہ منہ سے، ناک سے، آنکھوں سے، کانوں سے خون جاری ہو گیا، خون جاری ہو گیا۔ اب دیکھا کہ میں اتنا مار رہا ہوں اور پھر بھی یہ اپنے ایمان پر پکے ہے، تو کوئی بات ایسی تو ہے۔ آدمی ہمیشہ حق پہ ڈٹتا ہے، غلط بات پہ کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے متاثر ہوئے کہ پوچھوں تو صحیح یہ پڑھتے کیا ہے۔ کہا اچھا چھوڑو جو بات ہو گئی سو مجھے وہ اوراق دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ کا ایمان دیکھیں، مار کھانے کے بعد بھی کہ خون منہ سے نکل رہا، بہ رہا ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، فرمایا بھائی اس وقت تک تمہیں قرآن کے اوراق نہیں دکھاؤں گی، ہاتھ نہیں لگانے دوں گی جب تک تو پاک نہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن پاک ہے اور ابھی تک کفر کی وجہ سے تو ناپاک ہے۔ فرمایا اچھا تو پاک ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا غسل کر لو۔ ایک روایت میں ہے غسل کرایا، ایک روایت میں ہے وضو کرایا۔ بہرحال وضو کرایا یا غسل کرایا، اس کے بعد وہ قرآن پاک کا جو ورقہ تھا وہ دکھایا، اس پر قرآن مجید کی ایک سورت لکھی ہوئی تھی، سورت کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، پوری سورت نہیں تھی۔ اس سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ کون سے پارے میں ہے بھائی؟ سورت مریم کے بعد ہے نا، پہلے ہے بعد ہے، سورت طٰہٰ۔ تو فاروق اعظم نے اس کو پڑھا یا بہن نے پڑھا اس نے سنا یا بہن نے پڑھایا بھائی کو، بہرحال اس نے پڑھا، اور وہ جو سورت اس کے الفاظ ہیں، اس کے سورت طٰہٰ کے ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ سارا پڑھتے گئے یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں۔ اب زبان بندے کی مادری بھی عربی ہو تو قرآن بھی تو عربی ہے نا، تو وہ تو وہی جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم اس چیز سے نابلد ہیں۔ ابھی جو بیان کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں یا مطلب بیان کرتے ہیں وہ بھی الفاظ کی روح نہیں ہوتی، بس ایک موٹا چلو بھائی بات سمجھ میں آ جائے، روح نہیں پیش ہو سکتی۔ تو جب یہاں پہنچے کہ اننی انا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ہی ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ جب اس پہ پہنچے نا تو بس دل پر ایسا اثر ہوا کہ رقت طاری ہو گئی اور زبان سے نکلا ما احسن الکلام، اللہ کیا ہی بہترین کلام ہے۔ یہ عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیا ہی بہترین کلام ہے، ایسا کلام تو آج تک میں نے نہیں سنا۔ بس ادھر ہی چھوڑ دیا اور کہا بہن چھوڑو، مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت خباب بھی نکل آئے، دیکھا جب یہ حالت کے معاملہ کوئی ٹھنڈا ہو گیا، اور فوراً کہا حضرت خباب نے کہ عمر کو دربار رسالت میں میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اب تلوار تو اسی طرح ہاتھ میں تھی،
آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اجتماع گاہ بنائی ہوئی تھی، ایک مرکز بنایا ہوا تھا۔ اس وقت تو مسجدیں تھی نہیں، جگہ تو تھی نہیں، مسجد تو وہی تھی حرم کعبہ، اس پر تو دشمنوں کا قبضہ تھا۔ تو آپ نے ایک گھر بنایا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا، جہاں بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، چھپ کر بیٹھتے تھے، عبادت وہی کرتے تھے۔ اس کا نام ہے دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ کہتے ہیں صفا پہاڑی کے ساتھ تھا۔ بہرحال تو یہ حضرت خباب ان کو وہیں لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما، اور حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، آپ کے چچا، وہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور بھی دیگر صحابہ۔ انہوں نے دور سے آتے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، تو فوراً کہا اللہ کے حبیب عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، لگتا ہے اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا چچا اگر برے ارادے سے آئے گا تو نمٹ لیں گے، لیکن میں یہ تمہیں بتا دوں آج عمر اپنی مرضی سے نہیں آ رہا بلکہ محمد کی دعا کا نتیجہ بن کر آ رہا ہے۔ بس یہ آئے، جب دربار رسالت میں آئے، دروازہ کو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا، جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دو باتیں کہیں۔ فرمایا عمر اپنی حالت کو بدلتے ہو یا تم پر اللہ کوئی عذاب نازل کرے، پھر مانو گے بات کو؟ اتنا بڑا اعلان سچائی کا ہو رہا ہے، ابھی بھی تم سوچ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے حبیب، سوچنے نہیں آیا، لڑنے نہیں آیا، جھگڑا کرنے نہیں آیا، میں تو غلام بننے آیا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ظاہری سبب یہ بنا، حقیقی سبب وہی ہے کہ پیغمبر کی دعا کا نتیجہ بن کر آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس بات کو صرف ہماری کتابوں میں نہیں، ہماری کتب احادیث میں تو لکھا ہوا ہی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا، آپ کی طلب، آپ کی خواہش، آپ کی دعا، اور عمر کا، فاروق اعظم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ بن کر آنا کتب اہل سنت کے علاوہ کتب اہل تشیع میں بھی لکھا ہوا ہے، کتب شیعہ میں بھی اس کی صراحت بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے۔ تفسیر صافی میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر عطا فرما، تو اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر اسلام کے غلبے کے لیے نبی کی دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ اب جب آئے بیٹھے، وہیں آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی اور عبادت کا وقت ہوا۔ اس وقت جو انداز تھا عبادت کا، جو اس کو نماز کہہ لیں، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے حبیب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا عمر یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ نماز عبادت اللہ کی تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، روتے ہوئے فرمایا عمر کیا کروں، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں جانے نہیں دیتی۔ تو وہ جس کے لیے نبوت نے دعا مانگی تھی نا، اب اس کا ثمرہ سامنے آ رہا ہے۔ تو عمر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ عمر جب تک ایمان نہیں لایا تھا اس وقت بھی کعبے میں نماز نہ ہو سکی، اور عمر ایمان لے آیا تو پھر بھی بیت اللہ میں عبادت نہ ہو تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آج عبادت ہوگی تو عبادت والے کے گھر میں ہوگی۔ مجھے باہر نکلا، آ جائیں۔ باقی حضرات نے کچھ تأمل کیا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کہا سوچنے کی بات نہیں ہے، جلدی آؤ، آپ دیر کر رہے ہیں، جلدی آؤ، آج عبادت ہوگی تو عبادت والے کے گھر میں ہوگی۔ بس حضرت عمر نکلے، اور روایات بتاتی ہیں کہ عمر آگے اور حضور علیہ السلام پیچھے۔ اندازہ کریں نبی کی دعا کا کیسا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، عمر آگے اور حضور علیہ السلام پیچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئے اور بیت اللہ میں آ کر فاروق اعظم نے اعلان کیا، اعلان، بعض تو کہتے ہیں پتھر پر چڑھ کر کیا، بعض کہتے ہیں بیت اللہ پر چڑھ گئے، اور اعلان کیا کہ سن لو مکے کی وادی والو، سنو آج خطاب کا بیٹا عمر وہ بھی محمد کا غلام بن چکا ہے۔ کسی کو جرت ہو مقابلے کی تو سامنے آئے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو سامنے آئے، اور بچے یتیم کرانے ہو تو سامنے آئے، خبردار جو سامنے آیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آج عبادت ہوگی تو عبادت کھلے عام بیت اللہ میں ہوگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کی دعوت کھلے عام ہوئی، اور یہ پہلا موقع تھا جب عمر کی جرت کی وجہ سے پہلی مرتبہ عبادت ہوئی، اور عبادت بھی اللہ کے گھر میں علانیہ طور پر ہوئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ جرت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی بات کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی جرت کو اور اس پورے واقعے کو
صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ کتب شیعہ میں اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے غزوات حیدری، اس کے صفحہ 42 پر یہ حوالہ اردو عبارت میں موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بڑا سننے والا ہے۔ اس میں یہ لکھتا ہے غزوات حیدری والا، جب دروازہ کھولا تو عمر بسد عذر خواہی خدمت رسالت پناہی میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بعد تلقین مراتب اسلام اس کو مرحبا کہا۔ ہماری کتب میں بھی ہے جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر لگایا اور اتنا خوشی کا اظہار فرمایا کہ اس سے پہلے ایسی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، جب فاروق اعظم اسلام لے آئے اور پیغمبر نے تکبیر کی صدا بلند کی اور صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر لگایا تو جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت عمر کے ایمان لانے پر آج آسمان کے ملائکہ جشن منا رہے ہیں۔ آسمان کے ملائکہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج عمر جیسا آدمی ایمان لے آیا ہے۔ تو بہرحال یہ غزوات حیدری والا لکھتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کے مراتب کی تلقین کی اور اسے مرحبا کہا اور باعزاز اپنے پاس بٹھلایا۔ تب عمر نے عرض کی، یا نبی اللہ، اب ہم کو اجازت دیجئے اور بے تکلف فرمائیے کہ حرم محترم میں جا کر آشکارا نماز پڑھیں اور طاعت الہی بجماعت بجا لاویں۔ ہرگاہ اصحاب فضیلت انتصاب نے جماعت پر اتفاق کیا، محبوب عزت خلاق نے بھی شاداں و فرحاں طرف سجدہ گاہ آگاہ کے قدم رنجا فرمایا اور آگے سب کے عمر تیغ بکمر بجماعت وافر اور پیچھے اصحاب خجستہ انصاب بسد کر رفر ہنستے اور باتیں کرتے بے خوف و خطر داخل خانہ وارد ہوئے۔ اندازہ کریں، کہتا ہے غزوات حیدری والا کہ یہ جماعت جب دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئی تو سارے اصحاب پیچھے تھے اور عمر آگے تھے، اور عمر نے اپنی کمر کے ساتھ تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور کر و فر کے ساتھ جا رہے تھے۔ بڑی عجیب عبارت سے لکھی، اللہ جب لکھوانے پر آیا تو دشمن سے لکھوایا، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دیں۔ بلکہ آگے بھی بڑی سننے والی عبارت ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہنچے، یک بار جدار حرم نے بسط افتخار سر اپنا تا بارش کردگار پہنچایا، کفار نا ہنجار نے جس وقت یہ حال دیکھا اور جاہو جلال یاران نیک افعال کا اس مرتبہ مشاہدہ کیا، اور ایک خود سر نے پاس عمر کے آ کر کہا، اے عمر بدگوہر، یہ کیا فتنہ دگر ہے اور تو اس گروہ پرشکوہ میں کیوں تیغ بکمر ہے؟ عمر نے یہ بات سن کر پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، دشمن بھی مان رہا ہے کہ عمر اسلام لے آیا۔ عمر نے یہ بات سن کر پہلے اسلام اپنا ظاہر کیا اور بسط تیش کہا، اے نابکار حفوات شعار، اگر تم میں سے ایک نے بھی اس وقت جگہ سے حرکت کی یا کوئی بات بے جا زبان پر آئی، بخدا لا یزال ایک کا سر بھی بدن پر نہ ہوگا۔ اگر کسی کافر نے بات کی میں تمہارا سر بدن سے جدا کر دوں گا، ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ فاروق اعظم کی للکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال آگے کہتا ہے کہ پس دلاوران دین اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور صف اسلام کو بنیت اقتدا جما کر برابر کھڑے ہو گئے۔ خطیب مسجد اقصی حبیب کبریا نے قصد امامت کیا اور واسطے نیت نماز کے دست مبارک تاب گوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور صحابہ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عمر کی وجاہت کا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی نے دعا مانگی، عمر نبی کی دعا کا نتیجہ بن کر آیا اور آیا تو پہلی مرتبہ کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت علی تو ایمان پہلے لا چکے تھے، بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن بیت اللہ میں نماز نہ ہو سکی۔ بیت اللہ میں نماز اس وقت ادا ہوئی جب فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ بہرحال اللہ نے ان کو بڑی جرت، بڑی غیرت، بڑی حمیت اور بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ السلام نے اپنا خصوصی مشیر بنایا، اپنا وزیر بنایا، اپنا خصوصی مشیر بنایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے مجھے دو وزیر میرا جبرائیل اور میکائیل ہے اور زمین والے وزیر میرے ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور آپ خصوصی مشورے حضرت صدیق اور حضرت فاروق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
ان دنوں میں فاروق اعظم کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور موقع محل کی مناسبت بھی ہے کہ اسی مہینے میں ذی الحجہ میں 27 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم زخمی ہوئے، ان پر حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ فاروق اعظم کی سیرت، آپ کے مقام کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، اور فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی خلافت میں حضرت علی کو خصوصی طور پر قاضی اور مفتی بنایا۔ حدود کے تمام فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی ان سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ اور یہ تمام کتب شیعہ میں جو ہے وہ اس کے فضائل مناقب موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہر بات میں مشورہ کرتے تھے۔ جب روم کی جو ہے وہ لڑائی کا موقع آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا خود قصد فرمایا۔ نہج البلاغت میں ہے کہ حضرت علی سے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے بات چیت کے دوران فرمایا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بڑی حکومت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے ملک کے ساتھ لڑائی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لڑائی میں، جہاد میں بنفس نفیس خود شرکت کروں گا، خود جا کر لڑوں گا۔ تو نہج البلاغت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین میری ایک بات سنیں، میرا ایک مشورہ جو ہے وہ آپ مانیں، مہربانی فرمائیں، آپ جہاں مدینے میں قیام فرمائیں، آپ روم کی لڑائی میں شریک نہ ہوں، اس لیے کہ اگر آپ وہاں چلے گئے اور خدا نخواستہ آپ پر حملہ ہو جائے، آپ شہید ہو جائے تو مسلمانوں کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، مسلمانوں کا کوئی ملجا و ماوا نہیں ہوگا، مسلمانوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ جو ہیں مسلمانوں کا ٹھکانہ ہیں، آپ ایک ماہر آدمی کو بھیجیں، تجربہ کار آدمی کو بھیجیں جو وہاں جا کر تجربہ کار سپہ سالار جا کر لڑائی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو آپ جو ہیں وہ ہمارا ملجا و ماوا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں پوری طاقت رہتی ہے، آپ ہماری جائے پناہ ہیں، اگر آپ کو نقصان پہنچا تو سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت علی نے آپ کو روم کی لڑائی میں نہیں جانے دیا کہ آپ کا مدینے میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جیسے بڑا آدمی پیچھے ہو نا تو اب چھوٹے آدمی کو اس کا سہارا ہوتا ہے، تو حضرت عمر ایسے لوگوں کے لیے سہارا تھے۔ تو بہرحال روم کی لڑائی میں گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پہلے وہ پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے اور اس میں ایک بڑی چٹان ظاہر ہوئی اور وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں وہ کدال لیا، وہ تیشہ لیا اور اس پر اپنے ہاتھ مبارک سے ضرب لگائی۔ اپنے ہاتھ مبارک سے جب آپ نے ایک پہلی ضرب لگائی تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، کہتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق میں پتھر پر کدال مارا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا تو آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے شام کی چابیاں میرے قدموں میں ڈال دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب لگائی، پتھر سے چنگاریاں نکلیں، کچھ پتھر کا حصہ ٹوٹا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ فارس کی چابیاں، ایران کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں روشنی کے اندر مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔ مدائن ایران میں تھا، اس کا بڑا محل تھا جس پر بادشاہ جس میں رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی، پتھر ٹوٹ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ نے یمن کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی۔ تو یمن اور یہ فارس، ایران اور روم، ان کی کامیابی کی خوشخبریاں پیغمبر پہلے دے رہے تھے، پہلے آپ پیشین گوئی فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی چابیاں مجھے دے دیں۔ اس کا عملی نمونہ فاروق اعظم کے دور میں سامنے آیا۔ حضرت عمر نے ایران بھی فتح کیا، روم کو بھی فتح کیا، اور وہ چابیاں جو پیغمبر کے قدموں میں آئی تھیں وہ چابیاں اللہ نے حضرت عمر کے ہاتھوں میں عطا فرمائی۔ تو فاروق اعظم نے بہت سارے علاقے فتح فرمائے، بہت سارے، 22.5 لاکھ مربع میل کے ایریے پر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں اسلامی پرچم لہراتا رہا۔ اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایران کو فتح فرمایا، ایران کا وہ تخت، وہ محل، وہ سونا چاندی اور کسرا کے ہاتھوں کے کنگن، وہ ساری چیزیں حضرت عمر کے پاس آئیں، تو وہاں سے ایک باندی شہزادی بھی آئی جو ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ ایرانی بادشاہ کا نام تھا یزدجرد، جس کو اردو والے یزدگرد لکھتے ہیں، عربی میں اس کو یزدجرد کہتے تھے۔ یزدجرد کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا شہر بانو۔
وہ مال غنیمت میں آئی دور خلافت فاروقی میں، وہ جب آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں نے ساری باندیاں مجاہدین کو دے دیں، لیکن یہ شہزادی ہے میں نے کسی کو نہیں دی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ بات پوچھی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے، یہ شہزادی ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ شہزادہ ہے، یہ شہزادی آپ اپنے بیٹے کو دے دیں، اس کی شادی اپنے بیٹے سے کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نہیں علی المرتضیٰ، یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح تو میں کسی شہزادے سے کروں گا، میرے نزدیک شہزادہ وہ ہے جس کو پیغمبر نے شہزادہ فرمایا، اس کی شادی حسین ابن علی سے ہوگی۔ تو آپ نے وہ شہربانو شہزادی حسین ابن علی کو عطا فرمائی۔ اور منتہی الامال شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اس کی شادی حضرت حسین سے کی، حضرت علی کی موجودگی میں کی، اور چونکہ یہ شہزادی تھی اور مال غنیمت میں آئی تھی، یہاں تو اس کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کا حق مہر ادا کرتا، اس شاہر بانو کا حق مہر بھی فاروق اعظم نے اپنے بیت المال سے ادا کیا ہے۔ اندازہ کریں، اس کی شادی حضرت حسین سے کی ہے، اور اس کا اصل نام شاہ زنان تھا، یا اس کا اصل نام شاہ جہان تھا، حضرت علی نے اس کا نام تبدیل کر کے شاہر بانو رکھا ہے۔ اس کو علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اور شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، منتہی الامال میں موجود ہے، جلاء العیون میں موجود ہے یہ واقعہ۔ بہرحال یہ شہزادی جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں آئی، اور حضرت عمر نے اس کو حضرت حسین کے ساتھ اس کی شادی کر دی، یہ حضرت حسین کی گھر والی بن گئی، حضرت حسین کی گھر والی شاہر بانو، اور اسی شاہر بانو کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی کا نام ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین آج ان لوگوں نے اس کو چوتھا امام بنایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ چوتھا امام برحق ہے، چوتھا امام ان کا برحق ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس شہزادی کا آنا برحق ہے، اس کا نکاح برحق ہے، اور اگر اس کا آنا صحیح ہے تو وہ جہاد صحیح ہے جو دور فاروقی میں ہوا، اور اگر جہاد صحیح ہے تو پہلے وہ خلافت صحیح ہے فاروق اعظم کی جس کے زمانے میں یہ جہاد ہوا۔ تو اگر یہ صحیح نہیں ہے، حضرت عمر اگر ایماندار نہیں تھے، حضرت عمر کی خلافت اگر صحیح نہیں تھی تو پھر جہاد صحیح نہیں تھا، اور اگر جہاد صحیح نہیں تھا تو شاہر بانو کا آنا صحیح نہیں تھا، اور جب شاہر بانو کا آنا صحیح نہیں تھا تو پھر یہ شادی صحیح نہیں تھی، اور جب شادی صحیح نہیں تھی تو پھر حضرت حسین کا بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اگر حضرت عمر کو نہیں مانو گے تو پھر چوتھا امام بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ حضرت عمر کا حضرت حسین پر بڑا احسان ہے کہ ایسی شہزادی حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ زین العابدین ایک طرف سے تو یہ شاہر بانو کا بیٹا ہے، شاہر بانو کا بیٹا ہے، اور حضرت عمر کا عطا کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر کے اس احسان کو ماننا ہوگا۔ ہم تو حضرت حسین کی عزت کے بھی قائل ہیں، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی عزت و عظمت کے بھی قائل ہیں۔ بہرحال یہ تمام حوالہ جات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی علی سے اور حضرت حسین سے کتنی محبت تھی اور کتنی شفقت فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا ہے۔ دشمنوں کا نام تو بھائی کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی آدمی ہم میں سے ایسا ہوگا جو اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دے، یا قارون رکھ دے، یا شداد رکھ دے، یا نمرود رکھ دے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ ابوبکر اور عمر کے ناموں پر رکھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علی کی ان حضرات سے محبت تھی، علی کی ان حضرات سے محبت تھی، اور حضرت علی کی ان حضرات سے عقیدت تھی۔ اور صرف حضرت علی کی بات ہی نہیں ہے، باقی حضرات نے بھی اپنے بچوں کے نام ابوبکر اور عمر رکھے ہیں۔ یہ حوالے شیعہ کتب کی کئی کتابوں میں موجود ہیں، جلاء العیون میں بھی موجود، منتہی الامال میں بھی موجود، تاریخ الائمہ میں بھی موجود، کشف الغمہ میں بھی موجود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا نام جو ہے ایک کا نام ابوبکر اور ایک کا نام عمر تھا۔ حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، یہ 2 کا نام لیتے ہیں، باقیوں کا نام تو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہ چل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کا نام ابوبکر عمر ہے، علی کو تو ابوبکر عمر سے محبت ہوگی، دوستی ہوگی، پھر تو راز کھل جائے گا، اس لیے نہیں بتاتے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بچے کا نام ابوبکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، اور تیسرے کا نام عمر اصغر رکھا۔ یہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام آپ حضرات یاد کر لیں، سارے یاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک کا نام ابوبکر، اور دوسرے کا نام عمر، اور تیسرے کا نام عمر اصغر ہے۔
बहरहाल हजरत अली के बेटे का नाम भी उमर है और हजरत हसन के बेटे का नाम भी उमर है। अली के बेटे का नाम भी उमर और हजरत हसन के बेटे का नाम भी उमर, और उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके भी एक बेटे का नाम उमर। हजरत हुसैन के बेटे का नाम भी उमर और हजरत हुसैन के बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कैसे उमर न रखता, वो तो जानते थे कि मेरे ऊपर उमर का कितना एहसान है, उन्होंने अपने बेटे का नाम उमर रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम उमर है, कश्फुल गुम्मा में है, जिलाउल उजून में भी है, तारीखुल अइम्मा में भी है, मुंतहल अमाल में भी है, और हजरत इमाम मूसा काज़िम के बेटे का नाम भी उमर है। तो इससे अंदाजा होता है कि इन हजरात की इनसे मोहब्बत थी, दोस्ती थी, अकीदत थी, इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर रखे हैं। ये तो इस दौर के लोगों ने फितना फैलाया और अबू बकर उमर के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। हकीकत यह है कि ये लोग दीन की असास हैं, हकीकत यह है कि ये लोग दीन की बुनियाद हैं। इमाम मोहम्मद बाकर ने इरशाद फरमाया, शिया किताब में है कि फारूक आजम के दौर में जितना इस्लाम को गलबा हासिल हुआ, किसी दौर में इतना इस्लाम को गलबा हासिल नहीं हुआ। ये इमाम मोहम्मद बाकर का बयान है। तो इससे आपको जानना चाहिए कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से आज भी आप अंग्रेजों की किताबें पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वो लोग हजरत उमर के नाम से कितने मुतासिर हैं। मैं अगले दिन एक यूरोपियन मुसन्निफ की किताब को देख रहा था, वो हजरत उमर के नाम को जब लिखता है तो लिखता है कि जनरल उमर की ये बात है, जनरल उमर की ये बात है। यूरोपियन हजरत उमर को जनरल उमर के नाम से जानते हैं, लिखते हैं। और एक ईसाई ने एक किताब लिखी जिसमें 100 शख्सियात का जिक्र किया। वो किताब मैं अभी ले आया हूं, मेरे पास है, उसका उर्दू में तर्जमा भी हो गया है, असल किताब अंग्रेजी में है, एक ईसाई की लिखी हुई है। उसने 100 शख्सियात पर किताब लिखी कि दुनिया में 100 नामवर हस्तियां कौन सी आई। अजीब इत्तेफाक की बात है, अल्लाह ने उससे यह काम कराया, उस 100 आदमियों का उसने तारुफ कराया। और अजीब लोग हैं, उन 100 के तस्वीरें, फोटो भी साथ बना दिए, तस्वीरें भी साथ बना दी। उसमें उसने 100 आदमियों का तज़किरा किया और सबसे पहले उसने, हालांकि खुद ईसाई है, लेकिन उसने सबसे पहले जिस हस्ती का नाम नामी इसमें गिरामी लिखा वो है सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है दुनिया में इस जैसी हस्ती कोई नहीं आई जैसी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पता नहीं शर्म हया दी या क्या, तो आपकी तस्वीर वो नहीं बना सका। बाकी नबियों की भी तस्वीरें बना दी उसने, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनाई हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनाई हुई है, और जो बड़े बड़े बादशाह हैं उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं। और उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सबसे पहले तज़किरा, और फिर उसमें लिखता है कि आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि मैं ईसाई हूं और सबसे पहले मोहम्मद अरबी का तज़किरा कर रहा हूं, ये कैसी बात है। कहता है मैं ईसाई होने के बावजूद मैंने तहकीक की, रिसर्च की, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मोहम्मद अरबी से शान और मकाम और मर्तबे में बढ़कर कायनात में कोई हस्ती नहीं आई। ये ईसाई का बयान है। और फिर आगे चलकर उसने इस इमाम अदल हुर्रियत, इमाम अदल वफा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी तज़किरा किया। उसने कहा दुनिया में एक शख्स आया जिसका नाम उमर है, उसे उमर नहीं जनरल उमर कहना चाहिए। और अगर ये दुनिया में एक उमर था, दुनिया में एक उमर आया, अगर दुनिया में इस जैसा कोई और उमर पैदा हो जाता, जनरल उमर जैसा कोई और जनरल पैदा हो जाता, तो कहता है मुझे रब की कसम है दुनिया में कोई मजहब ना होता, दुनिया में ईसाइयत भी खत्म हो जाती, दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। ये ईसाई का बयान है, अंदाजा करें। इतने मुतअस्सिर हुए वो लोग कि फारूक आजम रजी अल्लाह ने दुनिया में क्या काम किया। और फिर यकीन करें फारूक आजम के निज़ाम से, आपके दस्तूर से, आपके तरीक़ाकार से दुनिया इतनी मुतअस्सिर हुई, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान तो थे ही थे, आपने हर आदमी को उसका हक उसके घर तक पहुंचाया। लोग सोते थे और फारूक आजम रात को जागते थे, लोग आराम करते थे, ये शख्स पहरा देता था कि मेरी खिलाफत में किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और फरमाते थे, लोग इनको कहते थे हजरत आराम कर लिया करे, फरमाते थे नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा। बैतुल माल के ऊंट गुम हो गए, दोपहर का वक्त है, हजरत उमर खुद मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे हैं, रास्ते में हजरत अली मिले, उन्होंने अर्ज किया हजरत अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, आज दिन को इस वक्त क्यों आप चक्कर लगा रहे हैं। इरशाद फरमाया बैतुल माल के ऊंट गुम हो गए हैं, मैं तलाश कर रहा हूं। हजरत अली ने अर्ज किया हजरत वापस तशरीफ ले जाएं,
شام کو غلام بھیجیں گے، وہ تلاش کر کے لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اگر بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے قیامت کے دن خدا عمر سے پوچھے گا، غلام سے نہیں پوچھے گا، لہذا بیت المال کے اونٹ عمر خود تلاش کرے گا۔ اندازہ کریں، یہ بات زبان سے کہہ دینا آسان ہے۔ لوگ کہتے تھے حضرت آرام کریں، آپ فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے پرلے کنارے، دجلہ دریا کے دوسرے کنارے پیاسا کتا بھی مر گیا، قیامت کے دن خدا عمر سے پوچھے گا تیرے زمانے میں کتے کو تکلیف کیوں پہنچی ہے؟ جو آدمی جانوروں کا اتنا خیال کرتا تھا وہ انسانوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا؟ یہی وجہ ہے جس دن فاروق اعظم پر حملہ ہوا اور پھر حضرت شہید ہو گئے، یکم محرم الحرام کو ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور یکم کو حضرت کی شہادت ہو گئی۔ نماز کی حالت میں نبی کے منبر اور مصلی پر آپ پر حملہ کیا تھا، آپ زخمی ہو گئے، ابو لولو فیروز مجوسی کو پکڑا گیا، بعد میں اس خبیث نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مارا جو حضرت عمر کو مارا تھا اور خودکشی کر کے خود مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، آپ دنیا سے رحلت فرمائی، تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ساری دنیا جہاں پریشان تھی وہاں عیسائی بھی پریشان تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کی شہادت پر ایک عیسائی نے، ایک عالم نے، ایک پادری پوپ نے، ایک راہب نے اپنے چرچ میں تمام عیسائیوں کو جمع کیا، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی جمع ہوئے۔ اس کے بعد اس نے تقریر کی اور تقریر میں اعلان کیا کہ میں آج آپ کو ایک اندوہناک اور پریشان کن خبر سنا رہا ہوں، آج ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عادل بادشاہ عمر بن خطاب آج بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عیسائی جب پادری نے اپنے چرچ میں یہ اعلان کیا، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور عیسائی پادری کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یا عمر ما کنت والیم بل کنت والدا، اے عمر تو ہمارا والی نہیں تھا، تو ہمارا والد تھا۔ جیسے والد اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہے، تو نے بلا امتیاز ہماری ویسے نگرانی کی ہے۔ تو آپ نے اسلامی جو ہے وہ نظام کو جہاں قائم کیا وہاں اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی اپنے حقوق پہنچائے ہیں، ان سے جزیہ ٹیکس ضرور لیا لیکن ان کی جان مال عزت کی پوری حفاظت فرمائی۔ اور پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے اس چرچ کے باہر ایک بہت بڑا دروازہ بنوایا، اس دروازے کے اوپر جو ہے وہ پتھر کی اینٹ لگوائی، اس اینٹ پر یہی عبارت کندہ کر کے لکھوا دی، یا عمرو ما کنت والیم بل کنت والدا۔ یہ دروازہ باب عمر ہے، اس دروازے کا نام ہم عمر کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور اس میں لکھا اے عمر تو ہمارا والی نہیں تھا، تو ہمارا والد تھا۔ یہ عیسائیوں کے الفاظ ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہے جس سے اپنے نہیں اغیار بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ساری دنیا ان کو مانتی ہے۔ ہمیں بطریق اولا ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، اور ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، آپ نے کئی مرتبہ حضرت عمر کو جنتی ہونے کی بشارت دی، آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ اسلام کے غلبے کے لیے عمر عطا فرما۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں عمر آتا ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ یعنی اس کے سینے میں نبوت کا علم تھا، نبوت والی ہمت تھی، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر کوئی نبی بننے کے قابل ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو نبی بناتا۔ تو یہ وہ فضائل مناقب ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جو ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احفظنا من كل البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اے اللہ